بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع میں جاری ہے، اور آج کے درس کا عنوان پہلی تنبیہ کے معاطات میں شروط بیع معتبر ہے یا نہیں ہے، اس عنوان کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے اسی عنوان کو بیان کیا تھا اور شیخ انصاری کے نقطہ نگاہ سے بحث کو آگے بڑھا رہے تھے، اور ہم نے کہا کہ شیخ انصاری کے نقطہ نگاہ سے یہاں پر 3 صورتیں موجود ہیں، اور پہلی صورت اس کے شواہد کو بیان کیا اور دوسری صورت کو ہم بیان کر رہے تھے۔ تو اس طرح آج کے درس کے جو ہمارے اہم عناوین ہیں وہ اس طرح سے ہے کہ پہلا عنوان قول بالاباحہ کی بنا پر دوسری صورت کا حکم بیان کرنا ہے، یعنی دوسری صورت جس کو ہم بیان کر رہے تھے اس میں پھر قول بالاباحہ اور قول بالملک کے اعتبار سے ہم بحث کریں گے۔ قول بالاباحہ اور قول بالملک کی صورت میں اس دوسری صورت کا کیا حکم ہوگا، پھر تیسری جو صورت ہے ان 3 صورتوں میں اور اس کے شواہد کو یہاں پر بیان کیا جائے گا۔ پھر چوتھی صورت جس کو شیخ انصاری بعد میں البتہ اشارہ کرتے ہیں وہ کیا ہے، اس کو بھی ہم بیان کریں گے۔ تو اس طرح آج ہم چلتے ہیں پہلے عنوان کی طرف کہ مختلف مبانی کی بنا پر ہم اس مسئلے کا تجزیہ کر رہے تھے کہ آیا بیع کے اندر شروط معتبر ہیں یا نہیں ہے۔ تو وہاں پر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے نقطہ نگاہ سے ہم نے دیکھا کہ صاحب جواہر کے حوالے سے ہم نے ایک بحث کی، اس کے بعد شیخ انصاری کے نقطہ نگاہ سے بحث ہو رہی تھی کہ شیخ انصاری نے کہا کہ مختار جو ان کا ہے اس کے نقطہ نگاہ سے 3 صورتیں ہیں، اور ہم دوسری صورت کو بیان کر رہے تھے کہ جس میں دوسری صورت میں یہ بیان کیا گیا کہ تمام کی تمام بیع کی شروط اس معاطات کے اندر معتبر نہیں ہے مطلقہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی شاہد اس کا بیان ہوا کہ بیع نص اور فتویٰ میں ظہور رکھتی ہے اس مورد میں کہ جہاں پر وہ بیع صحیح اور لازم ہو۔ اب اس میں ہم 2 صورتوں پر بحث کر رہے ہیں کہ قول بالاباحہ کی صورت میں کس طرح یہ بیع کے اندر وہ شروط معتبر نہیں ہوں گے، پھر قول بالملک کی صورت میں کس طرح بیع کی مطلقہ وہ شروط اس معاطات میں معتبر نہیں ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ قول بالاباحہ کی بنا پر اما علی القول بالاباحہ فواضح، کہ جہاں ہم معاطات میں قول بالاباحہ کے قائل ہوں اس قول کی بنیاد پر تو مسئلہ روشن اور واضح ہے کہ کس طرح اس کے اندر بیع کی شروط معتبر ہو سکتی ہے، معتبر نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ لأن المعاطات لیست علی ھذا القول بیعا فی نظر الشارع والمتشرع، کیونکہ معاطات اس قول کی بنیاد پر نہ تو شارع کی نظر میں بیع ہے اور نہ ہی متشرعہ کی نظر میں یہ بیع ہے۔ کیوں؟ اذ لا نقل فیہ عند الشارع، کیونکہ شارع کے نقطہ نگاہ سے اس معاطات کے اندر اصلا نقل صورت نہیں پاتی۔ فَإِذَا ثَبَتَ اطلاق الشارع علیہ فی مقام، ہاں اگر کہیں پر ثابت ہو جاتا ہے کہ کسی جگہ پر شارع نے اس بیع کو استعمال کیا ہے، اطلاق کیا ہے اسی معاطات پر، تو وہاں پر آقا فرماتے ہیں کہ فَنَحْمِلُهُ عَلَى الْجَارِيِ عَلَى مَا هُوَ بَيْعٌ بِاعْتِقَادِ الْعُرْف، تو وہاں پر ہم حمل کریں گے اسے اس بات پر کہ انہوں نے عمل کیا ہے اس بات پر کہ یہ بیع ہے عرف کے اعتقاد میں، چونکہ عرف کے نقطہ نگاہ سے وہ بیع ہے، لہٰذا اگر شارع نے کہیں پر اس پر بیع کا اطلاق کیا ہے تو وہ اس نقطہ نگاہ سے ہے، لاجتماعہ علی النقل فی نظرہم، اعتقاد عرف میں وہ بیع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مشتمل ہے معاطات نقل پر ان کی نگاہ میں، بس عرف کی نقطہ نگاہ سے معاطات چونکہ نقل پر مشتمل ہے اور لہٰذا وہ اس کو بیع جانتے ہیں، اور اگر کہیں پر شارع مقدس نے اس معاطات پر بیع کا اطلاق کیا ہے تو وہ بھی اسی نقطہ نگاہ سے ہے، پس لہٰذا شارع کی نظر میں جب یہ نقل صورت ہی نہیں پاتی، بیع ہی نہیں ہے، تو پس یہ مفید اباحہ ہے فقط، اور اس کے اندر بیع کی شروط معتبر نہیں ہو سکتی۔ وقد تقدم سابقا فی تصحیح دعوی الاجماع علی عدم کون المعاطات بیعا بیان ذلک، فرماتے ہیں کہ اور سابقہ پہلے جو مباحث ہوئے ہیں وہاں پر اس بات کی تصحیح میں کہ ہم نے کہا کہ اجماع کا جو دعویٰ ہے اس بات پر کہ معاطات بیع نہیں ہے، اس دعویٰ کی تصحیح میں وہاں کیا گزرا تھا؟ بیان ذالک، اسی مطلب کا بیان، یعنی وہاں پر یہ بیان ہوا تھا کہ جب معاقد اجماعات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ فقہا معاطات کو بیع نہیں جان رہے
تو ہم نے وہاں پر یہی بات کی تھی کہ وہ جب بے کی نفی کرتے ہیں تو بے کی نفی ان کے کلمات میں، ان کے اجماعات کے اندر در واقع اس بات کی نفی ہے کہ وہ بے نفی کی جا رہی ہے کہ جو شارع کے نقطہ نگاہ سے بے ہے، وہ بے کہ جو شارع کی نظر میں بے صحیح ہے، مؤثر ہے، لازم ہے، اس بے کی نفی کی جاتی ہے معاطات سے ان کے اجماعات کے اندر، اور وہ کہتے ہیں کہ معاطات بے نہیں ہے، یعنی مراد یہ ہوتی ہے کہ شارع کی نظر میں بے نہیں ہے۔ تو بس جب شارع کی نظر میں یہ بے نہیں ہے، مصادیق کے بے سے نہیں ہے، نقل اس کے اندر وجود نہیں رکھتا، تو بس یہاں پر روشن ہے مسئلہ کہ بے کی شروط اس کے اندر معتبر نہیں ہوتی۔ اس کے بعد پھر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ قول بالملک کی بنا پر اس مسئلے کو بررسی کرتے ہیں کہ ذہن میں رہے کہ ہماری گفتگو ابھی دوسری صورت میں جاری ہے کہ جہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ معاطات کے اندر بے کی شروط مطلقہ معتبر نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِالْمِلْك، قول بالملک کی صورت میں فَلِأَنَّ الْمُطْلَقَ يَنْصَرِفُ إِلَى الْفَرْدِ الْمَحْكُومِ بِاللُّزُومِ فِي قَوْلِهِمْ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ۔ فرماتے ہیں کہ مطلق یعنی جب کلمہ بے کو استعمال کیا جائے اور اس کو اطلاق کیا جائے بغیر کسی قید سے، تو یہ کلمہ بے مطلق بغیر کسی قید میں ینصرف الی الفرد المحکوم، انصراف رکھتا ہے اس فرد کی طرف، مصداق کی طرف، کہ جو محکوم باللزوم ہے فی قولہم، ان کے اس قول کے اندر البیعان بالخیار، یعنی البیعان بالخیار کے اس قول میں وہ بے کے جو محکوم باللزوم ہے، یہ کلمہ بے اپنے اطلاق میں منصرف ہوتا ہے اس مصداق کی طرف، کہ البیعان بالخیار ہم بارہا اس کو پڑھ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ خود اس البیعان بالخیار سے یہ بات روشن ہوتی ہے کہ بے فی نفس ہی کیا ہے، لازم ہے۔ اگر وہ جائز ہے اور غیر لازم ہے تو وہ خیار کی جہت سے ہے، اور خیار سے اس کو غیر لازم بنایا جا رہا ہے، وَإِلَّا فی نفس ہی بے جو ہے وہ لازم ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّ الْأَصْلَ فِي الْبَيْعِ اللُّزُومُ وَالْخِيَارُ إِنَّمَا ثَبَتَ لِدَلِيلٍ۔ فرماتے ہیں اس طرح ان کا یہ قول کہ جہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ان الاصل فی البیع اللزوم، کہ بے میں اصل اور قاعدہ کیا ہے، لزوم ہے، والخیار انما ثبت لدلیل، اور خیار جو ہے وہ دلیل سے ثابت ہے۔ اب ان اقوال کے اندر یہ جو فقہا کے اور نص اور فتویٰ کے حوالے سے جو کلمات ہیں، اس کے اندر جو بے ہے، قرائن خود ان کلمات کے اندر واضح ہے، موجود ہیں، کہ جو بیان کر رہے ہیں کہ بے فی نفسہ ہی کیا ہے، لازم ہے۔ وَأَنَّ الْبَيْعَ بِقَوْلٍ مُطْلَقٍ مِنَ الْعُقُودِ اللَّازِمَةِ، یا ان کا یہ قول کہ بے جو ہے وہ بقول مطلق عقود لازمہ میں سے ہے۔ وَقَوْلِهِمْ، یا ان کا یہ قول کہ الْبَيْعُ هُوَ الْعَقْدُ الدَّالُ عَلَى كَذَا وَنَحْوِ ذَلِكَ، بے جو ہے وہ عقد ہے جو دلالت کرتا ہے اسی پر، عقد ہے یعنی حتماً بے جو ہے وہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو لازم ہے۔ وَنَحْوِ ذَلِكَ، اس طرح فقہا کے اور تمام کلمات کہ جو ظہور رکھتے ہیں اس بات پر کہ یہ بے کیسا معاملہ ہے، معاملہ لازمہ ہے، یعنی جو کلمات ظہور رکھتے ہیں معاملے کے لازم ہونے میں۔ اب آقا فرماتے ہیں کہ یہ جو کلمہ بے ہے، یہ اگر اطلاق یعنی مطلق طور پر آ جائے تو یہ منصرف ہے اسی مصداق کی طرف کہ جو مصداق ان کے ان کلمات میں، فقہا کے ان کلمات کے اندر بے کا ایک محکوم باللزوم مصداق ہے، یعنی جو اپنے ان کلمات میں فقہا بے کو کس طرح بیان کر رہے ہیں، بے کو ایک معاملے لازم کے طور پہ بیان کر رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جہاں قرائن نہ ہوں، جہاں کلمہ بے مطلق ہو، استعمال ہو، تو اس کا انصراف بھی اسی ہی کی طرف ہے۔ اب جب اسی کی طرف ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ ولو آپ قائل ہو جائیں کہ معاطات مفید ملک ہے، تو یہاں پر چونکہ معاطات لازم نہیں ہے اور بے کا انصراف اس مصداق کی طرف ہے کہ جو محکوم باللزوم ہے، تو اس کے تمام شروط کس طرح معاطات کے اندر معتبر ہوں گے۔ وبالجملہ فلا یبقى للمتأمل شک، خلاصہ یہ کہ اصلاً متأمل کے لیے، غور و فکر کرنے والے کے لیے شک باقی نہیں رہتا فی ان اطلاق البیع فی النص والفتوی یراد بہ ما لا یجوز فسخہ، کہ بے کا جو اطلاق ہے نص اور فتویٰ میں، اس سے مراد جو ہے ما وہ مورد ہے کہ جس کا فسخ جائز نہیں، یعنی اس سے مراد بے لازم ہے، الا بفسخ عقدہ بخیار او بتقاعد، یعنی نص و فتویٰ میں بے کے اطلاق میں مراد وہ مصداق ہے کہ جس کا فسخ جائز نہیں ہے مگر بفسخ عقدہ بخیار، مگر اس عقد بے کو فسخ کرنا خیار کے ذریعے یا تقایل کے ذریعے۔ خیار کے ذریعے یعنی دونوں طرفین جو ہیں وہ خیار
کا استعمال کرے اور خیار کے ذریعے معاملے کو جو ہے وہ فسخ کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فی نفس ہی معاملہ بالذات جو ہے وہ قابل فسخ نہیں ہے، مفید لزوم ہے، ہاں خیار کے ذریعے اسے فسخ کیا جا سکتا ہے۔ او بتقایل، تقایل یعنی وہی اکالہ، دونوں طرفین کی جو رضایت ہے، اکالہ ہے، جو ترازی ہے ان کی اس معاملے کے فسخ پر، کہ وہ دونوں راضی ہو کر اکالہ کریں، معاملے کو فسخ کریں۔ تو جب تک یہ اکالہ نہیں ہوتا ان کی جانب سے، جب تک یہ خیار کا اعمال نہیں ہوتا ان کی جانب سے، تو معاملہ فی نفس ہی قابل فسخ نہیں ہوتا۔ اب قول بالملک کی بنیاد پر بھی آغا فرماتے ہیں کہ معاطات میں بیع کی شروط جو ہے وہ معتبر اس جہت سے نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر چونکہ 3 صورتیں بیان ہوئی تھی تو تیسری صورت اس کے شواہد بیان کرنے جا رہے ہیں آغا۔ تیسری صورت جو کہ قول بالتفصیل تھی، یعنی یہ کہ اگر ہم قائل بالملک ہوتے ہیں تو بیع کی شروط معتبر ہوں گی، اگر ہم قائل بالاباحہ ہوتے ہیں تو پھر بیع کی شروط معتبر نہیں ہوں گی۔ فرماتے ہیں کہ وَوَجْهُ الثالث، تیسری اس صورت کی جو وجہ ہے، جو اس کا شاہد ہے، ما تقدم للثانی علی القول بالاباحہ من سلب البیان، فرماتے ہیں کہ وہی بات جو دوسری وجہ کے لیے بیان ہوئی قول بالاباحہ کی صورت میں، کہ وہاں پر ہم نے کیا کہا کہ دوسری صورت کی بنیاد پر ہم نے کہا کہ تھا کہ بیع کی شروط اس کے اندر معتبر نہیں ہے اگر ہم قائل بالاباحہ ہو جائیں۔ کیوں من سلب البیان ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ بیع اس سے سلب ہے۔ جب بیع اس سے سلب ہے تو پس مصادیق بیع سے نہیں ہے، اور مصادیق بیع سے نہیں ہے تو پس قول بالاباحہ کی صورت میں یہ واضح ہے کہ وہ بیع کی شروط معتبر نہیں ہے۔ اب اس تیسری صورت میں ہم نے کہا کہ تفصیل کے ہم قائل ہیں، قول بالاباحہ کی صورت میں وہ شروط معتبر نہیں ہے اور قول بالملک کی صورت میں شروط معتبر ہے۔ تو قول بالاباحہ کی صورت میں کیوں معتبر نہیں ہے؟ کیونکہ مصادیق بیع سے نہیں ہے۔ وللاول علی القول بالملک، اور اس کی وجہ وہی ہے کہ ما تقدم للاول علی القول بالملک، یہ وللاول للثانی پر عطف ہے، یعنی وجہ ثالث قول بالاباحہ کے صورت میں وہ تھی شاہد وہی ہے جو ثانی کے لیے بیان ہوا کہ من سلب البیع عنہ، اور فرماتے ہیں کہ وما تقدم للاول علی القول بالملک، اور اسی تیسری صورت کی جو دلیل ہے وہی ہے جو اول کے لیے بیان ہوئی تھی قول بالملک کی صورت میں، کہ ہم نے قول بالملک کی صورت میں جو اول کے لیے وجہ بیان کی تھی وہ کیا تھی؟ من صدق البیع علیہ حینئذ، ہم نے کہا تھا کہ اس صورت میں اس پر بیع صادق ہے، تو وہی یہاں پر وجہ پیش آئے گی، وہی یہاں پر وجہ بیان کی جائے گی کہ قول بالملک کی صورت میں جب ہم کہتے ہیں کہ بیع اس پر صادق ہے تو پس یہ مصادیق بیع میں سے، جب مصادیق بیع میں سے ہے تو اس کے اندر بیع کی شروط معتبر ہوں گی۔ تو یوں ہم تیسری صورت میں جب قائل بالتفصیل ہوئے، اگر ہم نے کہا کہ اگر ہم قائل بالاباحہ ہیں تو معتبر نہیں ہوگی شروط، تو اس کی وجہ روشن ہو گئی کیونکہ یہ بیع کے مصادیق میں سے نہیں ہے، بیع سے سلب ہے۔ اور قول بالملک کی صورت میں اگر ہم قائل ہو جائیں کہ یہ معاطات مفید ملک ہے تو یہاں پر بیع کی شروط معتبر ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مصادیق بیع میں سے ہیں، اور اس صورت میں بیع کا اطلاق اور صدق ہوتا ہے اسی معاطات پر، کہ وَإِن لَمْ يَكُنْ لَازِمًا، کہ اگرچہ ہم قول بالملک کے قائل ہیں اور اس صورت میں ہم نے کہا کہ شروط معتبر ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس پر بیع صادق آتی ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ لَازِمًا، گرچہ وہ لازم نہ ہو، یعنی بیع کا اطلاق اس پر ہوتا ہے، گرچہ یہ ایک معاملہ، ایک ایسا معاملہ ہے معاطات کا جو کوئی لازم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بیع کا چونکہ اس پر اطلاق آتا ہے تو لہٰذا قول بالملک کی صورت میں یہاں پر وہ شروط معتبر ہوں گے جو بیع کے ہیں۔ اور پھر چوتھی صورت کی طرف اشارہ کرتے ہیں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بَيْنَ الشَّرْطِ الَّذِي ثَبَتَ اعْتِبَارُهُ فِي الْبَيْعِ مِنَ النَّص، کہ در واقع یہ اس طرح سے ہے کہ ممکن ہے ہم قائل بالتفصیل ہو جائیں، دو نوعیت کے شروط کو نظر میں رکھیں۔ کچھ شروط وہ ہیں کہ جو بیع میں نص سے ثابت ہوں تو ہم ان شروط کو معاطات کے اندر بھی معتبر جانیں، چونکہ معاطات بھی بالآخر عرفاً بیع ہے، اور وہ تمام شروط کے جو اجماع وغیرہ سے ثابت ہوں بیع کے اندر تو ان شروط کو ہم معاطات کے اندر معتبر نہ جانیں، چونکہ معمولاً اجماع کے حوالے سے جو جس پر اجماع کیا جا رہا ہے فقہا کے اندر وہ در واقع ایک ایسے عقد کو مد نظر رکھا جاتا ہے جو لازم ہو، جبکہ معاطات لازم نہیں ہے، تو یوں ایک قول بالتفصیل بیان کیا جا سکتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں مرحوم شیخ انصاری کہ وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بَيْنَ الشَّرْطِ الَّذِي ثَبَتَ اعْتِبَارُهُ فِي الْبَيْعِ مِنَ النَّص، کہ ممکن ہے فرق کے قائل ہوں ہم اس شرط کے درمیان کے جس کا اعتبار ثابت ہو بیع میں نص سے، کہ اس طرح کے جتنے بھی شروط ہیں وہ معتبر ہوں گے، فَيُحْمَلُ عَلَى الْبَيْعِ الْعُرْفِي، اور پھر اس معاملے کو حمل کیا جائے گا بیع عرفی پر،
فَإِن لَمْ يُفِدْ عِنْدَ الشَّارِعِ إِلَّا الْإِبَاحَةَ، اگرچہ شارع کی نظر میں یہ مفید نہیں ہے مگر اباحے کا فائدہ دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ عرفاً اس کو مصادیق کے بیع سے جانا جاتا ہے، تو پس نصوص کے اندر وہ شروط جو بیان ہوئی ہیں بیع کے لیے وہ معطات کو بھی شامل ہوں گی۔ وَبَيْنَ مَا ثَبَتَ بِالْإِجْمَاع، پس کچھ اس طرح کے شروط جو نص سے ثابت ہیں، وَبَيْنَ مَا، اور وہ شروط کے جو اجماع سے ثابت ہیں، عَلَى اعتبارِ فِي الْبَيْع، یعنی اجماع قائم ہے کہ وہ شرط معتبر ہے اس بیع کے اندر، بناءً علی انصراف، کہ ہم ان دوسرے شروط کو جو اجماع سے ثابت ہیں معطات میں معتبر نہیں جانیں گے، کس بنا پر؟ بناءً علی انصراف البیع فی کلمات المجمعین الی العقد اللازم، بنا رکھتے ہوئے اس بات پر کہ اجماع کرنے والے فقہا کے کلمات میں بیع کس عقد کی طرف منصرف ہے؟ الی العقد اللازم، عقد لازم کی طرف منصرف ہے۔ ان کے معقد اجماع کے اندر بیع سے مراد وہ بیع ہے کہ جو لازم ہے۔ جب اس طرح سے ہے تو پس اگر اس اجماع کے ذریعے انہوں نے بیع کے اندر شروط کو معتبر جانا ہے تو وہ شروط معطات میں معتبر نہیں ہوں گی، اور معطات ایسے شروط کو شامل نہیں ہوگا۔ تو یوں چوتھی صورت اس طرح سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس کے بعد شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی نظر کا اظہار فرماتے ہیں کہ والاحتمال الاول لا یخلو عن قوہ، کہ پہلا احتمال کہ ہم نے کہا تھا کہ تمام کے تمام بیع کے شروط مطلقہ معتبر ہیں، چاہے آپ قائل بالاباحہ ہوں چاہے آپ قائل بالملک ہو، یہ جو احتمال اول ہے شیخ اس کو تقویت کرتے ہیں کہ یہ قوت سے خالی نہیں ہے، لقونھا بیعا ظاہرا علی القول بالملک، اس لیے کہ معطات قول بالملک کی صورت میں ظاہراً بیع ہے۔ اگر ہم قائل ہو جاتے ہیں کہ معطات مفید ملک ہے تو یہ مصادیق بیع سے ہے، اور کما عرفت من جامع المقاصد، جیسے کہ آپ نے جامع المقاصد سے بھی اس بات کو جانا کہ انہوں نے اس بات کی اس طرح تصریح کی۔ وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِالْإِبَاحَةِ، اور اگر آپ قول بالاباحہ کے قائل ہوتے ہیں تو اس صورت میں بھی وہ بیع کے شروط معتبر، چونکہ ہم نے کہا نا کہ احتمال اول یعنی مطلقہ بیع کے شروط معطات میں معتبر ہیں، پھر چاہے آپ قائل بالملک ہوں چاہے قائل بالاباحہ ہوں۔ قول بالملک کی صورت میں تو روشن ہے بات کہ یہ مصادیق بیع میں سے ہے۔ قول بالاباحہ کی صورت میں فرماتے ہیں کہ فَلِأَنَّهَا لَمْ تَثْبُتْ إِلَّا فِي الْمُعَامَلَةِ الْفَاقِدَةِ لِلصِّيغَةِ فَقَط، فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ معطات یہ جو اباحہ ہم قائل ہو رہے ہیں یہ اباحہ ثابت نہیں ہے مگر اس معاملے میں کہ جو فقط صیغے کو فاقد ہے، یعنی جہاں دیگر تمام شروط مد نظر ہیں، دیگر تمام شروط کا اعتبار یقینی اور قطعی ہے، فقط صیغہ نہیں ہے، وہاں پر ہم اباحے کے قائل ہیں۔ فلا تشمل الفاقدۃ للشرط الاخر ایضا، پس اس صورت میں وہ اباحہ شامل نہیں ہے اس معاملے کو معطات کے کہ جو کسی اور شرط صیغے کے علاوہ کسی اور شرط کو فاقد ہو، تو پس حتیٰ اگر ہم قول بالاباحہ کے بھی قائل ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی باقی شروط کا ہونا قطعی ہوتا ہے، فقط اگر نہیں ہوتا تو صیغہ نہیں ہوتا، اگر کوئی کمی ہوتی ہے تو صیغے کی کمی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کا فرماتے ہیں کہ یہ پہلا احتمال قوت سے خالی نہیں ہے کہ اگر آپ قائل بالملک ہوتے ہیں تب بھی چونکہ بیع ہے لہذا شروط بیع کے تمام اس کے اندر معتبر ہوں گے، اور اگر آپ قائل بالاباحہ ہوتے ہیں تب بھی وہ شروط معتبر ہیں، چونکہ اباحہ اس صورت میں مانا جا رہا ہے جہاں پر وہ معطات صیغے کے علاوہ باقی تمام شرائط کا حامل ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔